اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. یہ پہلی کمانڈ ہے. اور تمہارے رب نے یہ بات طے کر دی تھی کہ مت پوجنا کسی کو سوائے اس کے. اول دعوت، پہلی کمانڈ جو ساری امتوں کو رسولوں کے ذریعے علیہم السلام دی گئی وہ توحید ہے. پہلی دعوت توحید. اور تمہارے رب نے یہ بات طے کر دی تھی کہ مت پوجنا کسی کو سوائے اس کے. سورۃ النحل کی آیت نمبر 36 میں بھی اس کا ذکر آیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. اور بے شک ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول اٹھایا. أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ کہ عبادت کرو اللہ کی. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ اور اللہ کے مقابلے پر تمام جھوٹے جو خدا اور الہ ہے ان کی نفی کرو، ان سے اجتناب کرو، شیطان سے اجتناب کرو. تو تمام انبیاء کی دعوت توحید. بالکل اسی طریقے سے سورہ الزمر کے اندر آتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ. اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ بے شک میری طرف بھی یہ وحی ہوئی اور مجھ سے پہلے تمام انبیاء کی طرف یہ وحی ہوئی. لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ کہ بالفرض اگر تم نے بھی شرک کیا تو تمہارے اعمال اکارت کر دیے جائیں گے اور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. تو توحید اور اس کے مقابلے پر شرک، ان دونوں کی شناخت ہونا ضروری ہے. شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. اللہ کے حضور سب سے زیادہ حساس معاملہ ہے شرک کا. اسی لیے قرآن پاک میں کیٹاگوریکل 2 دفعہ یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے. سورۃ النساء کی آیت نمبر 48 اور آیت نمبر 116 میں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی قسم کا کسی نے شرک کیا. آخرت میں اس حال میں وہ پیش ہوا. دنیا میں توبہ کر لی تو معافی ہو جائے گی. آخرت میں اس حال میں وہ پیش ہوا کہ اس نے اللہ کے ساتھ دنیا میں شرک کیا ہوا اور بغیر توبہ کے مر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ اور اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں جس کے لیے چاہے گا معاف فرما دے گا. وہ بھی اوپن لائسنس نہیں ہے لیکن امید ہے. دوسری کمانڈ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا. اللہ اکبر. توحید کے فوراً بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما اگر وہ تمہارے پاس بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائیں وہ دونوں یا دونوں میں سے ایک. فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما تو ان کو اف تک بھی مت کہنا اور ان کو مت جھڑکنا. اف کی صحیح ٹرانسلیشن پنجابی میں ہو سکتی ہے یہ، عربی میں اس کو کہتے ہیں اف. کجروی کے ساتھ بات کرنا. ماں باپ کو خصوصاً ذکر کیا بڑھاپے میں، کیونکہ بڑھاپے میں ظاہر ہے کہ ماں باپ بھی بچگانہ عادتیں ہو جاتی ہیں، ان سے بسا اوقات ایسی باتیں نکل جاتی ہیں کہ جوان اولاد کو غصہ آتا ہے. تو اسی خاص موقع پر انسٹنکٹ پر سٹرائک کیا اللہ تعالیٰ نے کہ بڑھاپے میں دونوں یا ایک پہنچ جائیں ان کو اف بھی مت کہنا. گالی گلوچ مارنا پیٹنا تو بڑی دور کی بات. وَآتِ ذِي الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ اور قریبی رشتہ داروں کو بھی اپنے مال میں سے حق دو اور مسکینوں کو بھی. وابن السبیل اور مسافروں کو بھی. وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا اور مال کو اڑاتے مت پھیڑو، فضول خرچی مت کرو. تو سب سے پہلے کہا قریبی رشتہ داروں کا حق ہے. کیوں؟ سب سے زیادہ جیلسی فیکٹر رشتہ دار ہوتے ہیں. اکثر آپ دیکھیں رشتہ دار یہ جادو ٹونا کروا دیتے ہیں، غیر کبھی نہیں کرواتے. وہ سب سے زیادہ حسد کا شکار ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہماری انسٹنکٹ پر سٹرائک کیا ہے کہ سب سے پہلے رشتہ داروں کو دو اپنے مال میں سے. زکوٰۃ ہو، صدقہ خیرات ہو، سب سے پہلے رشتہ دار حقدار ہیں. اس کے بعد مسکین غریب لوگ اور اس کے بعد وابن السبیل اور مسافر بھی. چوتھی کمانڈ 10 کمانڈمنٹ میں سے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ
اور مت قتل کرو اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے. نحن نرزقہم و ایاکم, ہم ان کو بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں. اس ڈر سے اولاد کو قتل کر دینا کہ یہ کھائیں گے کہاں سے, یہ چوتھی کمانڈ میں حرام قرار دے دیا گیا, بنی اسرائیل کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی. ولا تقربوا الزنا, اور زنا کے قریب مت جانا. انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا, بے شک یہ بہت بڑی فحاشی اور بہت ہی برا راستہ ہے. یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرنا, زنا کے قریب بھی مت جانا. ولا, یہ پانچویں کمانڈ تھی, اب چھٹی کمانڈ. ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق, اور کسی جان کو قتل مت کرو کہ جس جان کی حرمت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. کسی انسان کو قتل نہیں کر سکتے, خواہ وہ کافر ہو خواہ وہ مسلم ہو, ناحق قتل نہیں کر سکتے. الا بالحق, ہاں مگر حق کے ساتھ. قتال کے میدان میں ایک دشمن خدا سامنے آ گیا ہے, اس کو تو قتل کرنا ہوگا. اسی طریقے سے کسی نے کسی دوسرے کو قتل کیا, اس کے قصاص میں اس کو قتل کیا جائے گا. اسی طریقے سے اگر کوئی شادی شدہ زانی ہے تو اس کو سنسار کی سزا دے کر قتل کیا جائے گا. یہ ہے بفتوی شریعت, لیکن اس کے علاوہ قتل کرنا حرام ہے. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا, اور جسے مظلومن قتل کیا جائے تو ہم نے اس کے ورثاء کے لیے یہ حق رکھا ہے کہ وہ بدلہ لے سکتے ہیں اپنے قتل ہونے والے شخص کا. فلا یسرف فی القتل, لیکن وہ قتل کے معاملے میں پھر اسراف نہ کریں کہ انہوں نے ہمارا ایک بھائی مارا, ہم اس کے 2 بھائی ماریں گے, ایسا نہ ہو. قتل کے بدلے قتل ہو. انہ کان منصورا, بے شک اس کی مدد بھی کی جائے گی. مدد کی جائے گی, کیا مدد کی جائے گی؟ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ بدلہ اس کو لے کر دیں. میرے باپ کا بھی قاتل میرے سامنے آ جائے, میں خود قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتا. اگر عدالتیں انصاف نہیں دیں گی تو قیامت والے دن فیصلہ ہوگا, لیکن خود میں قانون کو ہاتھ میں نہیں لے سکتا. عدالت میں کیس رپورٹ ہوگا, عدالت فیصلہ کرے گی, لیکن مدعی جو ہے وہ مقتول کے ورثاء ہوں گے, نہ کہ حکومت پاکستان ہوگی. یہاں الٹا ہے, اسی لیے صدر پاکستان اینڈ پہ قتل کی سزا بھی معاف کر دیتا ہے. صدر پاکستان کیا, صدر پاکستان کا باپ بھی قتل کی سزا معاف نہیں کر سکتا جب تک کہ مقتولین کے ورثاء معاف نہ کر دیں, کیونکہ مدعی وہ ہیں, مدعی حکومت نہیں ہوتی. اللہ اکبر. اور اسی کا ذکر پھر 10 کمانڈمنٹس کا ہی سورۃ المائدہ میں جب آیا آیت نمبر 32 میں, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا, مسلمان نہیں انسان, فکأنما قتل الناس جمیعا, تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. اور جس نے ایک انسان کی زندگی بچائی, گویا اس نے پوری انسانیت کی زندگی بچائی. کیونکہ پھر اس طرح تو ایک دروازہ کھل جائے گا کہ لوگ اپنی مرضی سے قانون کو ہاتھ میں لے کر تو کریں گے, جس طرح ہمارے قبائلی علاقوں میں ہوتا ہے, نسل در نسل دشمنیاں چلتی ہیں. پھر اس کے بعد 7ویں, ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن, اور یتیم کے مال کے قریب بھی مت جانا مگر احسن طریقے کے ساتھ. احسن طریقہ کیا ہے؟ کسی کا بھائی مر گیا, اس کی اولاد ہے, تو اپنے بھتیجوں کی صحیح طریقے سے پرورش کرے, ان کے مال کی حفاظت کرے کہ کوئی اور لوٹ کر نہ لے جائے, نہ یہ کہ خود لوٹ لے. حتی یبلغ اشدہ, یہاں تک کہ وہ اولاد بالغ ہو جائے, اس وقت تک وہ حفاظت کرے ان کے مال کی, یتیم کے مال کی. اور یہاں پر یہ یاد رکھیں, سورۃ النساء کے اندر آیت نمبر 10 کے اندر آیا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ یتیموں کا مال نہ حق کھاتے ہیں, انما یاکلون فی بطونہم نارا, بے شک وہ لوگ اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں. اب یہ ڈورمنٹ پوزیشن میں ہے یہ آگ, آخرت میں یہ ایکٹیو ہو جائے گی. دنیا میں صرف فزیکل فینومینا ایکٹیو ہیں. اگر کوئی شخص کوئلہ زبان پہ رکھتا ہے نا, زبان جل جائے گی. حرام کا مال رکھے گا, نہیں جلے گی. کیوں؟ دنیا میں اللہ نے آرڈر نہیں دیا زبان کو جلنے کا. یہ فزیکل فینومینا کی یہ دنیا ہے, لیکن جو مورل لاز ہیں اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اخلاقی قوانین, یہ آخرت میں ایکٹیو ہو جائیں گے. اور جنہوں نے دنیا میں یتیموں کا مال ہڑپ کیا ہوگا, یہ دوزخ کی آگ بن جائیں گے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ, اور عہد کی پاسداری کرو. إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا, بے شک عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا. اب اس کے اوپر بولا جائے تو 1 گھنٹہ چاہیے. دنیا میں تمام کام عہد کی بنیاد پر ہیں. ایون میاں بیوی کا ریلیشن شپ بھی نکاح کی فارم میں ایک عہد ہے.
امپلائی اور امپلائی ریلیشن شپ جو ہے کہ 8 گھنٹے کے بدلے میں آپ کو اتنی تنخواہ ملے گی، یہ بھی ایک عہد ہے. اور ایک شخص جو ہے، جس طرح ہمارے جہلم کی ورکشاپ کے اندر لوگ صبح جاتے ہیں اور نمبر ٹانگ کے واپس آ جاتے ہیں اور 8 گھنٹے پورے نہیں کرتے اور تنخواہ لے لیتے ہیں، یہ حرام ہے. کیونکہ عہد ہوا ہے، کام ہو یا نہ ہو اتنے گھنٹے آپ نے وہاں وقت گزارنا ہے. امپلائی ریلیشن شپ جو ہے وہ عہد کے اوپر ہے. تو عہد کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پوچھا جائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ جو عہد پورا نہیں کرتا اس کا دین ہی کوئی نہیں ہے. چاہے اس کی داڑھی جو ہے وہ ناف سے نیچے چلی جائے، اس کی پگڑی ایک من کی ہو جائے، اس کی شلوار چاہے گھٹنوں تک پہنچ جائے، اس کی تسبیح چاہے زمین تک لٹکے، اگر وہ عہد کو پورا نہیں کرتا اور حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتا، اس کی ان تمام چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں. رزق حلال از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان. ایمان کا لٹمس ٹیسٹ جو ہے رزق حلال ہے. جس کا رزق حلال ہے وہ ایمان والا ہے، اور جس کا رزق حرام ہے چاہے وہ جو مرضی کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اس کی یہ عبادات مردود ہیں. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ. اور جب ماپو تو پورا ماپ کر دیا کرو. یہ نہیں ہے کہ ڈنڈی مار جاؤ جیسا کہ دودی کرتے ہیں، انہوں نے وہ اپنے کپ ہی چھوٹے رکھے ہوئے ہوتے ہیں لیٹر والے. جب ماپو تو پورا ماپ کر دو. وزنوا بالقسطاس المستقیم. اور جب وزن کرنے لگو تو ترازو کو سیدھا رکھا کرو. دو ہی طریقے ہیں ناپنے کے، ایک لیٹرز کی فارم میں ناپا جاتا ہے یا کپڑے کو میٹرز کی فارم میں ناپا جاتا ہے. یا چیزیں ناپی جاتی ہیں، ماپی جاتی ہیں یا تولی جاتی ہیں. تیسری کوئی اور چیز نہیں ہوتی. ہم چینی تول کر لیتے ہیں، کپڑا ماپ کر لیتے ہیں، دودھ بھی ماپ کر لیتے ہیں، وہ لیٹر کا جو ہوتا ہے یا 1.5 لیٹر کا. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں کور کی ہیں کہ ماپو تو صحیح ماپو اور وزن کرو تو اپنی ترازو کو سیدھا رکھا کرو. ذالک خیر وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. اسی میں ہے خیریت اور اسی کا انجام اچھا ہونے والا ہے. یعنی اسی حلال میں اللہ ایسی برکت ڈال دے گا کہ دنیا میں بھی اس کا انجام اچھا ہوگا اور آخرت میں بھی اچھا ہوگا. ورنہ رزق حرام ہوا دنیا میں بھی پوری نہیں پڑے گی. لوگ لاکھوں کماتے ہیں، لاکھوں ان کے نکل جاتے ہیں. گھر میں کسی بچے کو ایسی بیماری لگ جاتی ہے کہ لاکھوں اس کے اوپر خرچ ہو جاتا ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. 9th کمانڈ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. اے انسان کسی ایسی چیز کی پیروی مت کر جس کے بارے میں تیرے پاس ڈیفینیٹ علم نہیں ہے. إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. بے شک کان، آنکھیں اور عقل اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. فواد کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہے عقل، فائدے والی چیز، کہ ان 3 اعضاء کو استعمال کر کے تو نے حق بات حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی. اب دیکھ لیں، اسلام از دا اونلی ریلیجن آن دا فیس آف ارتھ وچ اسٹرانگلی بلیو ان ڈیفینیٹ ٹرو نالج. اسلام کہتا ہے بغیر علم کے کسی چیز کی پیروی مت کی جائے. اور علم قرآن نے 2 ہی بتائے ہیں سورۃ البقرہ کے 4تھے رکوع کے اندر. 2 علم، ایک ہے ریویلڈ نالج، وہی کا علم جو کتاب و سنت کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، اور دوسرا سائنس کا علم. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اور ہم نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے تھے. اسی سے پھر ڈسکوریز ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پوٹینشلی یہ تمام چیزیں سکھا دی تھیں. وہ پھر ایوالو ہوتے ہوتے اب انسان نے ہوائی جہاز بنا لی ہیں اسی عقل کو استعمال کرتے ہوئے. جیسے آم کی گٹھلی کو جب زمین میں بویا جاتا ہے پورا درخت اس کے اندر ہوتا ہے، لیکن اس کو درخت بننے میں 8 سال چاہیے. اسی طریقے سے وہی عقل ایوالو ہوتے ہوتے، جوان ہوتے ہوتے اب یہاں تک پہنچ چکی ہے. اب آخری کمانڈ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. اور زمین میں اکڑ کر مت چلنا. إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ اکڑ کر تو پہاڑوں کے برابر پہنچ سکتا ہے. پہاڑ اللہ نے بڑے اونچے بنائے ہیں، تو جتنا مرضی اکڑ لے اس کے اوپر نہیں جا سکتا، اور نہ زمین تو پھاڑ سکتا ہے. تکبر نہ کرنا، یہ آخری کمانڈ ہے. تکبر بہت سینسٹیو ایشو ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، حدیث قدسی کے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تکبر میری چادر ہے، میری آزار ہے، جو اس پر ہاتھ ڈالے گا میں اس کو کبھی نہیں چھوڑوں گا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. یہ 10 کمانڈمنٹس کے بعد آخری کنکلوڈنگ جملہ، اور یہ آپ کو انشاءاللہ لیکچر کے اینڈ پہ یہ 10 کمانڈمنٹس جو میں نے درس دی، یہ ریسرچ پیپر آپ کو انشاءاللہ مل بھی جائے گا. سارے بھائی یاد سے یہ لے کے جائیے، یہ ہم نے سینکڑوں کی تعداد میں لا کر رکھے ہوئے اندر. ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم،
یہ ہے تمہارے رب کی طرف سے حکمت کی باتیں جو اللہ نے آپ کو وحی کی ہیں. تو سب سے پہلی حکمت ہے قرآن جو ہے نا, یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تو اول حکمت قرآن ہے, سیکنڈ حکمت سنت ہے, یہ حدیث ہے. یہ حکمت کی باتیں ہیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی. وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ. اور یہ کانٹے کی بات دوبارہ یاد کر لو. پہلی کمانڈ بھی تھی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, مت پوجنا کسی کو سوائے اس کے. توحید اول, اور کنکلوڈ بھی توحید پر ہوا. اللہ کے ساتھ کسی کو الہ نہ ٹھہرا لینا. فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا, ورنہ تمہیں دھکے دیتے ہوئے, ملامت زدہ کر کے, ٹانٹ کرتے ہوئے, تانا دیتے ہوئے, جس کو پنجابی میں ہم کہتے ہیں میڑے مارتے ہوئے, دھکے دیتے ہوئے دوزخ میں اوندا منہ گرا دیا جائے گا اگر تم نے اللہ کے ساتھ شرک کیا. شرک